جن لوگوں کو کوئی عذر ہو ان کی نماز۔ مریض کی نماز، اگر مریض صحت مند کی طرح نماز ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ صحت مند کی طرح نماز پڑھے۔ پس مریض پر قیام واجب ہے اگر وہ قیام کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر قیام کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل اور اس کا چہرہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اگر پہلو پر بھی ادا کرنے کی قدرت نہ ہو تو اپنی پیٹھ پر ٹیک لگا کر ادا کرے، اور اس صورت میں اس کی ٹانگیں قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ اگر اس کے لیے آسانی ہو وگرنہ اپنی حالت کے مطابق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جو آپ نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھ، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تو پہلو کے بل نماز پڑھ۔ جب مریض بیٹھ کر نماز پڑھے اور سجدے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر سجدہ واجب ہے، اور جب بیٹھ کر نماز پڑھے اور سجدے سے عاجز ہو تو اپنے جسم کے ساتھ رکوع اور سجود کا اشارہ کرے، اور اس کا سجدہ اس کے رکوع سے زیادہ پست ہو۔ اگر بدن کے ساتھ اشارہ مشکل ہو تو اپنے سر کے ساتھ اشارہ کرے۔ اسی طرح پیٹھ پر نماز کی صورت میں بھی اپنے سر کے ساتھ اشارہ کرے۔ جب مریض پر ہر نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا مشکل ہو یا تمام نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا مشکل ہو تو اس کے لیے ظہر اور عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز کو آسانی کے مطابق پہلے وقت میں یا دوسرے وقت میں جمع کرنا جائز ہے۔ جب تک مریض کی عقل باقی ہو اس سے نماز کبھی بھی ثابت نہیں ہوتی۔ بس مریض کے لیے مرض کا بہانہ بناتے ہوئے نماز میں سستی کرنا مناسب نہیں، اور نماز کی ادائیگی کی بقدر استطاعت کوشش کرنی چاہیے۔ اگر بیمار کئی دن تک بے ہوش رہا تو فاقہ ہونے کی صورت میں اپنی طاقت کے مطابق نماز ادا کرے، اور اس پر بے ہوشی والے دنوں کی نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ لیکن اگر بے ہوشی کے دن کم ہو، یعنی وہ 1 یا 2 دن بے ہوش رہا، تو اس صورت میں بے ہوشی والے دنوں کی نمازوں کی قضا واجب ہے۔ مسافر کی نماز، مسافر کا 4 رکعتی نمازوں یعنی ظہر، عصر اور عشاء میں قصر کر کے 2 رکعتیں پڑھنا مشروع ہے۔ مسافر اور مریض کے لیے ظہر اور عصر کو دونوں میں سے کسی ایک وقت میں جمع کرنا جائز ہے، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کو بھی دونوں میں کسی ایک وقت میں جمع کرنا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے سفر پر نکلے تو رسول اللہ ہمیں 2 رکعتیں پڑھاتے تھے یہاں تک کہ ہم واپس لوٹ آئے۔ ہر وہ چیز جس پر عرف میں سفر کا اطلاق ہوتا ہو اس کو سفر کہتے ہیں، اور اس میں قصر کی جائے گی۔ مسافر قصر اس وقت کرے گا جب وہ اپنے شہر کی آبادیوں سے دور نکل جائے، اور جب تک وہ شہر کی آبادیوں میں ہے اس کے لیے قصر جائز نہیں ہے۔ جب مسافر کسی شہر میں پہنچا اور وہاں 4 دن یا اس سے زیادہ کی اقامت کا ارادہ کر لیا، اس پر لازم ہے کہ وہ پوری نماز پڑھے، اور اگر اس نے اس سے کم کی نیت کی ہو تو پھر قصر کرنا جائز ہے۔ اور اگر اس نے معین دنوں کی نیت نہیں کی بلکہ نیت کی کہ جب میرا کام ہو جائے گا میں چلا آؤں گا تو قصر کرنا جائز ہے، اگرچہ 4 دن سے زیادہ ہی کیوں نہ گزر جائیں۔ اگر مسافر مقیم امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا تو اس پر پوری نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر مقیم نے قصر کرنے والے مسافر کے پیچھے نماز پڑھی اس پر سلام کے بعد نماز کا پورا کرنا واجب ہے۔ نمازوں کا جمع صرف سفر میں نہیں ہوتا بلکہ حضر یعنی اقامت میں بھی ہو سکتا ہے۔ سواری پر مسافر کی نماز، سفر کے بہت سے ذرائع ہیں جیسے ماضی میں گھوڑے اور اونٹ، پھر گاڑیاں اور ریل، اور پھر ہوائی جہاز۔
چاہے جو بھی ذریعہ ہو. اگر نفلی نماز ہے عذر اور بلا عذر دونوں صورتوں میں سواری پر نماز صحیح ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ سواری پر نفلی نماز پڑھا کرتے تھے جس طرف بھی آپ کی سواری متوجہ ہوتی تھی. اور اگر فرض نماز ہے تو اس وقت سواری پر نماز صحیح ہے جب زمین پر اترنے کی طاقت نہ رکھتا ہو. ایک صورت یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور رکوع اور سجدہ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، جیسا کہ جب کشتی میں ہو تو اس پر پرانی کیفیت میں نماز ادا کرنا لازم ہے، اور اس لیے کہ وہ اس کی طاقت رکھتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جب قبلے کی طرف منہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور رکوع اور سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو تکبیر تحریمہ کے وقت قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. پھر سواری جس طرف بھی متوجہ ہو نماز پڑھے اور رکوع اور سجدہ اشارے سے کرے. بارش کی وجہ سے مسجد میں دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، لیکن عورتیں جو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے.